بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا جو سبق ہے تیسری جماعت کے لیے ہے۔ تو ہمارا سبق جو ہے ہم آج پھر سے کنٹینیو کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ ہم نے یہاں سے کچھ باتیں سیکھی تھی وہ ہمیں انشاءاللہ یاد ہی ہوگا۔ پھر بھی ہم یہاں سے ایک اور نظر ڈالیں گے۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کب ہوئی؟ 870 عیسوی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے شہر مکہ میں ہوئی۔ اور اس کے علاوہ ایک اور خاص بات کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام حضرت عبداللہ تھا، اور والدہ کا نام بی بی آمنہ، اور رضائی ماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حلیمہ سیدہ، یعنی اس نے دودھ پلایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا ہے اس کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جو ہے اس کا نام عبد المطلب، اور عبد المطلب کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب۔ تو یہ باتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک بار اور جانیے۔ اس کی پیدائش کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کے والد کا انتقال ان کے والد سے پہلے ہی کچھ مہینے ہو گیا تھا، اور اس کے بعد چند مہینے کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے ان کے ماں کا نام بی بی آمنہ تھا، اور اس کے بعد حلیمہ سیدہ نے اس کو دودھ پلایا۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت اور اس طرح سے آپ کی رضائی ماں بنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 6 سال کے ہوئے تو والدہ کا انتقال ہو گیا، یعنی جب 6 سال ہو گئے تو بی بی آمنہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اب دادا عبد المطلب نے کی۔ 8 سال ہوئے تو عبد المطلب بھی وفات پا گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب نے کی۔ ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھ ریکھ نہایت پیار اور محبت کے ساتھ کی تھی۔ یہ ہمارا پہلا سبق تھا۔ تو آج ہم آگے پڑھیں گے، دھیان سے پڑھیں گے اور یاد رکھیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی سچے نیک تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری، سچائی اور امانت داری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سادہ زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی بسر کی۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی رسول ہونے کا اعلان کیا۔ تو پیارے بچوں، یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے، یعنی جب چھوٹے ہی تھے تب بچپن ہی سے سچے اور نیک تھے۔ ایک تو سچ بولتے تھے اور نیک بھی تھے۔ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور سچائی، یعنی وہ دیانت دار آدمی تھے، کسی کے ساتھ بددیانتی نہیں کرتے تھے، اور سچائی اور امانت داری کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے۔ یعنی دیانت داری، سچائی، ایک تو سچ کہتے تھے اور دیانت داری بھی کہتے تھے، اور امانت دار بھی تھے، اس لیے صادق اور امین بھی کہتے تھے۔ یعنی صادق سچ کہنے والے، امین کہتے ہیں امانت دار۔ تو اسی طرح لوگ ان کو صادق بھی کہتے تھے، امین بھی کہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادہ زندگی بسر کی۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول ہونے کا اعلان کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو تھے، رہن سہن جو تھا وہ بالکل سادہ تھی۔ اس میں کوئی کوئی فیشن نہیں تھا، کوئی نیا پن نہیں تھا، بلکہ سادہ زندگی اس نے اختیار کر لی۔ اور جب 40 سال کے ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک رسول ہوں، نبی ہوں۔ تو اس نے وہ اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عالم انسانیت کو بھائی چارہ، نیکی اور عالمی امن کے پیغام سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم تھا، آپ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلیم تھی، وہ عالم انسانیت، یعنی تمام انسانوں کے لیے کیا تھا کہ بھائی چارہ سے رہو اور نیکی کرتے رہو اور امن کے ساتھ رہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو صحیح اور سیدھا راستہ دکھایا۔ صحیح اور سیدھا راستہ، یعنی کون سا راستہ صحیح ہے، سچ ہے، اسی راستے پہ چلو۔ تو وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک ہی خدا کی عبادت کرنے کا حکم بھی دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ ایک ہی خدا
ہزاروں خداؤں کے بجائے یعنی بہت ساری خداؤں کے بجائے صرف ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ یہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہمیں اچھی اچھی باتیں سکھائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہے۔ اچھا انسان وہی ہے جس کے اخلاق اور اعمال اچھے ہو۔ تو اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے سبھی لوگ برابر ہے، یعنی کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی امیر ہو، کوئی کچھ ہو، کس طریقے سے بھی اللہ کے سامنے وہی بڑا ہے جس کے اعمال بڑے ہیں، جس کے عمل بڑے ہیں، باقی سب برابر ہی ہے۔ تو اچھا انسان کیا ہے؟ وہی ہے جس کا اخلاق یعنی جس کا اٹھنا بیٹھنا لوگوں کے ساتھ، جن کے معاملات اچھے ہو، جن کا بات کرنے کا طریقہ اچھا ہو، جن کی دیانتداری، جن کی ایمانداری، وہی لوگ اللہ کے سامنے اچھے ہیں، اور اعمال جن کے اچھے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صاف ستھرے رہنے کی تاکید کی ہے۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے بھی ہم کہتے آئے ہیں کہ آپ اسلام وہ چیز ہے جو ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ صاف ستھرا رہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ صاف ستھرا رہو، بالکل صاف رہنے کی تاکید کی ہے۔ ضعیف اور کمزوروں بے سہاروں کی مدد کرنا، یتیموں کی دل جوئی کرنا، بڑوں کی عزت کرنا، اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات تھی۔ اور تعلیمات میں سے خاص تعلیمات یہ تھی کہ بڑوں، کمزوروں، ضعیفوں، یتیموں، اور ان کے ساتھ اٹھنا، ان کی مدد کرنا، دل جوئی کرنا، یعنی ان کے دلاسا دینا، اور بڑوں کو عزت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت یعنی ان کو دلاسا دینا، ان کو پیار دینا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص تعلیمات تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور اللہ کی رحمت کیا ہے؟ تمام کائنات کہتے ہیں پوری دنیا کو، پوری دنیا کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم باعث رحمت پہ بھیج دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں۔ تو پیارے بچوں، یہ تھا اس لیسن کا سبق۔ تو یہاں پہ ہم کچھ خاص باتیں: پیدائش، جنم، انتقال، فوت ہونا، وفات پانا، مر جانا، کفالت، ذمہ داری، رضائی، دودھ پلانے والی، دیکھ بھال، نگرانی کرنا، حاجت مند، ضرورت مند، تربیت، دیکھ بھال، تاکید، اسرار کرنا، تقاضا کرنا، احترام، عزت کرنا، یہ کچھ خاص باتیں ہیں۔ یہ الفاظ مانے ہیں، یہ ہمیں اپنی کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ ان کو ہم لکھیں گے، ٹھیک طرح سے لکھیں گے، اور یہ سبق جو ہے یہ ہم ٹھیک طرح سے یاد رکھیں گے، اور تاکہ جو اگلا سبق جو ہے سوالات مختصر جوابات لکھیے، یہ سوال یہ ہمیں خود کرنے ہوں گے، خود کسی کی ضرورت نہ پڑے، اس طریقے سے ہم اس لیسن کو یاد رکھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلا سبق اس سوالات اور جوابات کے بارے میں ہوگا، اور کچھ سوالات یہاں پہ ہے یہ ہم کریں گے، لیکن اس سے پہلے اس لیسن کو پھر سے دیکھیں گے، اس سبق کو پھر سے دیکھیں گے اور یاد رکھیں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔